ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں چلو سبق ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ماشاءاللہ آج تو بہت سارے بچے ہمارے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، بڑی تعداد میں آج تو مدنی منع اور مدنی منیا آ گئی ہیں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے والدین کو ہنستا مسکراتا اور کھلتا کھلکھلاتا رکھے۔ آئیے اپنے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت نہیں سنانی، بلکہ نہ پڑھنے کا نقصان بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کوئی درود پاک نہ پڑھے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، الامان والحفیظ۔ تو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے پچھلے سلسلے کا کچھ ریویژن کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں کیا سنا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتا دیں۔ کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے کمرے میں موجود تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند دنوں میں مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، راتوں رات ہم نے سفر کرنا ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے بہت زیادہ مکس اپ کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روم میں موجود نہیں تھے، یہ تو ہم نے نہیں کہا۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ ابھی سفر کی تیاری نہ کریں، بلکہ جب مجھے ہجرت کا حکم ملے تو آپ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، یہ کہا تھا نا۔ ہاں آگے بتائیں پھر کیا ہوا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پھر جب غار ثور کا واقعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری شانوں پر آ جائیں تاکہ میں ان کو لگے نہ کہ ہم اوپر چڑھ کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں گے بیٹا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت شروع کی تھی، لیکن مکے سے ہجرت شروع کی تھی، مدینہ کے لیے کی تھی، مکے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ چلیں جی، آپ کا جواب کچھ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون بتائے گا بھائی، اور کہاں تک پہنچے تھے؟ واقعہ اینڈ کہاں پر رکا تھا؟ چلیں گڑیا آپ بتا دیں۔ ایک ابو بکر کے پاس ایک ساتھ گئے اور کہنے لگی مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں بیٹھے، اس کو پیچھے دے دیں، کوئی بات نہیں، بسا اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے نا بندہ۔ چلیں بیٹا پیچھے مدنی منی۔ پھر سانپ نے نا حضرت سیدنا اکبر کو کاٹ لیا تھا۔ سانپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کاٹ لیا تھا؟ پاؤں پہ۔ کس نے کاٹ لیا تھا؟
सांप। स्नेक ने काट लिया था। आप सबको याद आया? कितना दर्द हुआ होगा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। जी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर भी पैर रखा हुआ था। आप कुछ कह रहे थे। फिर भी पैर रखा हुआ था। कहाँ पर पैर रखा हुआ था? सुराख। सुराख पर पैर रखा हुआ था। सुराख से पैर नहीं हटाया था? नहीं। अच्छा जी, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप ने काट लिया था, स्नेक ने बाइट कर लिया था। आगे क्या हुआ था? यूसुफ अंकल ये तो आपने बताना है ना। अच्छा जी, आगे क्या हुआ था मैंने बताना है। चलें तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि आगे क्या हुआ था। अब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने स्नेक के बाइट करने के बावजूद अपना पैर नहीं हटाया। लेकिन जब स्नेक बाइट करता है बहुत दर्द होता है। कितना दर्द होता है किसी को आइडिया है? किसको आइडिया है? अरे कैसे आइडिया है कि आपको स्नेक ने काटा है? नहीं काटा तो फिर आइडिया नहीं हो सकता ना। हाँ, हम ये रियलाइज जरूर कर सकते हैं कि जब कभी हमें कोई आंट काटती है, चूंटी काटती है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो फिर स्नेक तो जहरीला होता है ना, तो जब स्नेक ने काटा होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन उसके बावजूद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पैर वहां से नहीं हटाया, बल्कि बराबर अपनी एड़ी उस होल पर, उस सुराख पर जमा कर रखी थी। जी इशल बेटा, क्या बोल रही हो आप? यूसुफ भाई, सांप ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काटा क्यों था? उस सांप ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों काटा था? इंटरेस्टिंग सवाल है। वो जो सांप था ना, वो आशिक रसूल सांप था। कौन था? रसूल सांप। और सिर्फ दावा करने वाला आशिक रसूल नहीं था, बल्कि पता है कितना इंतजार किया उसने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। किताबों में मिलता है कि 1200 साल उसने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार का इंतजार किया। उसने वेट किया कि कब प्यारे आका यहाँ पर गुजरेंगे और जब यहाँ पर जलवा अफरोज होंगे तो मैं प्यारे आका का दीदार करूंगा। और जो गार में वो होल थे ना, वो जो सुराख थे, कितने सुराख थे? 70 सुराख, 70 होल। ये भी उसी स्नेक ने किए थे, उसी सांप ने किए थे। और इसीलिए किए थे क्योंकि इसे मालूम था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक उनका जानिसार आशिक भी होगा। मैं भी आशिक हूँ, मैं दीदार करने वाला आशिक हूँ, लेकिन वो जानिसार करने वाला आशिक है और वो भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो सुराखों को बंद किया था, वो भी पता है किस चीज से बंद किया था? अपनी चादर के कपड़े से बंद किया था। और जब वो कपड़ा खत्म हो गया तो आपने उस आखिरी होल पर अपनी एड़ी रख दी थी, अपना पांव रख दिया था, ताकि कोई चीज उससे निकलकर हमारे प्यारे आका को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो भी तो जबरदस्त आशिक था ना। वो स्नेक जो था, उसने ये होल बनाए इसीलिए थे कि मैं तो इसमें से निकलकर प्यारे आका का दीदार करूंगा। अब जब वो सारे होलों में पहुंचा तो हर जगह पर उसने रुकावट पाई, निकल नहीं सका। आखिरी होल में जब ये पहुंचा तो इसने महसूस किया कि यहाँ पर तो कोई नरम नरम चीज है। जिस्म नरम होता है ना, एड़ी भी नरम होती है। तो उसने 3-4 बार एड़ी पर उसने सर लगाया ना, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूस तो हो गया कोई शे इससे निकलकर बाहर आना चाहती है। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पैर नहीं हटाया। अच्छा, फिर अब उस स्नेक ने जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर मुबारक पर काटा, तो उस काटने की वजह से आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन आपकी गोदी में आराम कौन फरमा रहा था? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी गोदी में सर रखकर ये आराम फरमा रहे थे। लेकिन जैसे ही हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक चेहरे पर निछावर हुए, तो आपने अपनी प्यारी प्यारी सी आंखें खोल दी। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखें खोली ना, तो पूछा कि ए सिद्दीक, क्या हुआ है? किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है मुझे मेरी एड़ी पर किसी चीज ने काट लिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस एड़ी को मुलाहिजा किया, देखा कि सांप ने काट लिया है। अब पता है आपने क्या किया? किसी डॉक्टर के पास नहीं भेजा, किसी सर्जन के पास नहीं भेजा, बल्कि अपना बाबरकत
اور مبارک لعاب دہن وہ نکالا اور آپ کی ایڑی پر لگا دیا۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر آپ نے اپنا لعاب دہن، لعاب سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ جو ہماری تھوک ہوتی ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ آپ نے اپنا مبارک لعاب نکالا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا دیا۔ اب اس لعاب دہن کا لگنا تھا کہ وہ سانپ کے ڈسنے کی تکلیف جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حالانکہ کتنی ہائٹ پر تھے؟ تقریباً 4500 فٹ کی ہائٹ پر تھے نا، پہاڑ پر تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق، جاؤ اور غار کے درمیان میں تمہیں ایک چشمہ نظر آئے گا، وہاں سے پانی پی لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہے، اور وہ جو پانی تھا نا، بتاتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، سبحان اللہ۔ اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، اور نوش کرنے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ اے صدیق، کیا تم جانتے ہو کہ یہ اس پہاڑ کی چوٹی پر، اتنی بلندی پر یہ چشمہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہی حکم فرما دیں، مجھے نہیں آئیڈیا کہاں سے آیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فرشتے کا حکم دیا ہے کہ وہ جنت سے غار ثور تک ایک نہر قائم کر دے، اور یہ اسی نہر کا پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے اہتمام فرمایا تھا۔ اچھا جناب، دوسری طرف جو غار کا منہ تھا نا، اس پر اسپائڈر نے ایک جال بن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کچھ پیروں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اب جب پیروں کی آواز آنا شروع ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے کہ کافر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ آپ گھبرا گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہوگا؟ کفار تو یہاں تک پہنچ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ دیکھو، اگر کافر یہاں سے داخل ہوئے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے، دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس ہول کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور دروازے پر ایک کشتی بندھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر اور یہ معاملات دیکھ کر مطمئن ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کتنے دن وہاں پر ٹھہرے تھے؟ 3 راتیں اور 3 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ اب 3 راتیں اور 3 دن بھوک بھی تو لگی ہوگی نا، کھانا بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ اب کیا کیا ہوگا؟ آئیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے عامر بن فہیرہ۔ آپ کا یہ جو غلام تھا نا، اس غلام کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم بکریاں لے کر غار ثور پر چراتے رہنا، اور جب رات ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، سب سو جائیں، تو تم اس بکریوں کا دودھ نکال کر ہمارے لیے لے آنا تاکہ ہم اس دودھ کو پی کر توانائی حاصل کر لیں گے۔ تو آپ کا جو یہ غلام تھا عامر بن فہیرہ، یہ رات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے لیے دودھ لایا کرتا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا سا بیٹا تھا جس کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ یہ جو عبداللہ تھے نا، یہ بھی دن میں تو مکے میں رہتے تھے، اپنے گھر پر رہتے تھے، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا تھا، رات گہری ہو جاتی تھی، تو آپ اپنے گھر سے نکل کر غار ثور پہنچ جایا کرتے تھے، اور دن بھر کی پوری باتیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کو بتا دیا کرتے تھے کہ آج کفار یہ پلاننگ کر رہے ہیں، آپس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، کچھ کھانا پینا بھی لے جاتے تھے۔ اس طریقے سے یہ 3 دن اور 3 راتیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے وہاں پر گزاری۔ اچھا، اب
चौथी रात आई, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि आगे की तरफ हिजरत करते हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हुक्म फरमाइए, चले चलते हैं। लेकिन आपने ऊँटनियों का एहतमाम किया हुआ था। कितनी ऊँटनियां तैयार करवाई हुई थी? 2 ऊँटनियां तैयार करवाई हुई थी। लेकिन अब जो ट्रेवल शुरू हुआ ना, वो किताबों में मिलता है कि 4 लोगों ने ट्रेवल शुरू किया। कितने लोगों ने ट्रेवल शुरू किया? 4 लोगों ने ट्रेवल शुरू किया। और ये जो 4 लोग थे ना, एक तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दूसरे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे जो थे वो थे आमिर बिन फुहैरा। और ये आमिर बिन फुहैरा कौन है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम। किन के गुलाम हैं? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम। और जो ये चौथे थे ना, उनका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। और ये जो अब्दुल्ला थे ना, ये थे रास्ता बताने वाले। कौन थे? रास्ता बताने वाले। क्योंकि सिद्दीक अकबर ने फैसला किया था कि हम आम रास्ते से नहीं जाएंगे जिस रास्ते से सारे लोग जाते हैं, बल्कि हम तो उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से कोई और नहीं जाता, अलग थलग रास्ते से जाएंगे। इसलिए एक शख्स साथ ले लिया था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब ये काफिला चलते 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 एक मकाम पर पहुंचा जिसका नाम था कुदैत। क्या नाम था? कुदैत मकाम पर पहुंचा। तो उस मकाम पर 2 खेमे थे। क्या थे? 2 खेमे थे। जी बेटा, कहीं से कुछ आवाज आई यूसुफ भाई करके। जी जी बेटा, ये खेमे क्या होते हैं? खेमे क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। खेमा आपने नहीं देखा? चले हम आपको दिखा देते हैं। ये स्क्रीन पर देखें, इसे कहते हैं खेमा। क्या कहते हैं? खेमा। आज के दौर में टेंट इस तरीके से लगाया जाता है, और ये जो झुपड़ी बनी हुई है, इस तरीके से अगर टेंट लगाया जाए इसे कहा जाता है गजीबो। क्या कहा जाता है? गजीबो कहा जाता है। तो जनाब वहां पर 2 खेमे थे। अब इन 2 खेमों के अंदर एक खातून रहती थी जो बड़ी बूढ़ी थी, ज़ईफ औरत थी, ओल्ड वुमेन थी, जिनको उम्मे माबद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्मे माबद। अब जो ये उम्मे माबद थी ना, ये लोगों को, मुसाफिरों को, आने जाने वाले लोगों को ये सामान बेचा करती थी, खाना बेचा करती थी, पानी बेचा करती थी। जब हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा फरमाया कि क्यों ना हम भी यहाँ से कुछ खाना खरीद लें। जब वहां पर जाकर मालूम किया गया कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, कुछ पीने के लिए है, तो हमें बेच दो। वो खातून कहने लगी, आज खाना मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही पिलाने के लिए कोई चीज मौजूद है, मेरे पास तो कुछ भी मौजूद नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया कि उसके खेमे के अंदर मरियल सी बकरी मौजूद है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये बकरी कैसी है? कहा कि ये इस काबिल नहीं है कि ये चरने के लिए जा सके, बड़ी कमजोर है, बड़ी वीक है, लिहाजा इसीलिए खेमे में पड़ी हुई है। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस उम्मे माबद से पूछा कि अगर तुम हमें इजाजत दो तो हम इससे दूध निकाल लें। उम्मे माबद कहने लगी, मैं आप पर कुर्बान, अगर आप इस बकरी से दूध निकाल सकते हैं तो जरूर निकाल लें, मुझे क्या एतराज होगा। अब हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत फेरा, प्यारा प्यारा हाथ मुबारक फेरा। जब प्यारे आका का हाथ लगना था ना, तो उस बकरी ने एक झुरझुरी ली, एक कपकपी ली, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म के अंदर ताकत अता फरमा दी। इतनी ताकत अता फरमाई कि उसकी खीरी के अंदर दूध उतर आया, और इतना दूध उतर आया कि खुद ब खुद दूध टपकने लगा। अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक बर्तन ले आओ। बर्तन लाया गया। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मरियल सी बकरी का जब दूध निकालना शुरू किया तो उसने इतना दूध दिया कि वो पूरा बर्तन भर गया। अब प्यारे आका ने सबसे पहले, पता है वो बर्तन किसे दिया? उम्मे माबद को दिया। ए उम्मे माबद, ये लो, सबसे पहले तुम दूध पी लो। उम्मे माबद ने दूध पिया, खूब पेट भर के दूध पिया। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला, सबको दूध पिलाया। सबने पेट भर कर दूध पिया। और सबसे आखिर में हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। सबने सैर होकर पेट भर कर दूध पिया। लेकिन पता है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर क्या किया? प्यारे आका ने हुक्म दिया कि घर के अंदर जितने बर्तन है
وہ سارے لے آؤ۔ ام معبد گھر کے سارے برتن لے کر آ گئی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے برتنوں میں بکری کا دودھ دوہا، وہ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اب پیارے آقا کا ٹریول آگے شروع ہو گیا، لیکن دوسری جانب اس گھر کا جو مالک تھا اسے ابو معبد کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ابو معبد کہا جاتا تھا۔ ابو معبد جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کہ اے ام معبد، یہ آج ماجرا کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا ہے کہ سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے؟ کہنے لگی آج ہمارے گھر میں ایک بڑی پیاری شخصیت آئی تھی، بڑی خوبصورت شخصیت آئی تھی، یہ سب انہی کی برکت ہے کہ یہ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ پوچھنے لگے کہ ان کا نام کیا تھا؟ کہنے لگی کہ میں نے ان کا نام تو نہیں پوچھا، لیکن جو بھی تھے بڑے مبارک، بڑی مبارک شخصیت تھے، یہ سب انہی کی برکت ہے کہ ہماری یہ کمزور بکری یہ بھی طاقتور ہو گئی، فربا ہو گئی، اور یہ اسی بکری کا دودھ ہے جو تم سارے برتنوں میں بھرا ہوا دیکھ رہے ہو۔ ابو معبد پوچھنے لگے اے ام معبد، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ وہ مبارک شخصیت دکھنے میں کیسی تھی؟ اب جو ام معبد نے بتایا نا، یہ میں نے آپ کو آج نہیں بتانا، بلکہ یہ ہم نے اپنے اگلے سلسلے میں سننا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کا بھی تو سیگمنٹ کرنا ہے نا ہم نے۔ کون سا سیگمنٹ کرنا ہے؟ کیا نام ہے؟ تو کیا آپ اس خزانے کی تلاش کے لیے ریڈی ہیں؟ لیکن آج ہماری مجلس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور بڑا خوبصورت فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ آج ہمارے سلسلے میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا آج آپ کو 5 خزانے نہیں ملیں گے، بلکہ 10 خزانے تلاش کرنے ہوں گے۔ کتنے خزانے تلاش کرنے ہوں گے؟ 10 خزانے تلاش کرنے ہوں گے۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ آپ کا 2 منٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دھیان سے گرنا نہیں ہے بھائی، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے۔ شاباش، دھیان سے درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ تلاش کرو بھائی، تلاش کرو، درود پاک پڑھتے ہوئے لیں گے، جلدی، شاباش، جلدی سے، شاباش، غور سے دیکھیں، آج تو 10 خزانوں کی تلاش کرنی ہے، ذرا دھیان سے تلاش کریں گے۔ ارے بھائی تلاش کرو، مل گیا؟ اچھا، ارے ویری گڈ، ماشاءاللہ، اتنا جلدی کیسے مل گیا؟ چلیں بھائی کچھ مدنی منوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ پار ہے ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے انشاء۔ آپ کو بھی مل گیا؟ ارے اتنا جلدی کیسے مل گیا؟ درود پاک پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر۔ کیا درود پاک پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کو بھی مل گیا؟ کیسے مل گیا اتنا جلدی؟ درود پاک پڑھ کر، آپ نے بھی درود پاک پڑھا تھا؟ کون سا درود پاک پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ ارے واہ بھائی، باقی بچے بھی درود پاک پڑھیں، دیکھیں آپ کو بھی مل گیا، آپ کو بھی مل گیا، اچھا ماشاءاللہ۔ کیسے مل گیا اتنا جلدی؟ درود شریف پڑھا تھا، آپ نے بھی درود شریف پڑھا تھا؟ کون سا درود شریف پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی بچے درود پاک جلدی پڑھیں اور جلدی تلاش کریں، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، جلدی کریں گے بیٹا، ان پیارے واقعات سے سیکھ جلدی۔ ارے بھائی آپ نے تلاش نہیں کرنا؟ اچھا آپ بھی تلاش کر کے لے کر آئے ہو؟ اتنا کہاں سے تلاش کر کے لائے ہو؟ واس، اس طرف سے؟ اچھا، کیا پڑھا تھا؟ درود پاک، پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں جی، کئی بچوں کو مل چکا ہے، کئیوں کی تلاش جاری ہے، جلدی تلاش کریں گے، شاباش۔ چلیں جی، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات۔ بڑھتے ہیں اپنے مدنی منع کی جانب۔ اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ محمد صوبان، محمد صوبان بھائی، کیا خزانے کی تلاش سے کلر نکال کر لائے ہیں؟ گولڈن، گولڈن کلر، ارے واہ بھائی، چلے پھر گولڈن کلر کا بلون بھی لے آئیے۔ گولڈن کلر کا بلون صوبان بھائی لے کر آ گئے ہیں۔ صوبان بھائی اس بلون سے ہوا نکالنے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اتفاقاً ہمارا بلون بلاسٹ ہو چکا ہے، اور اتفاقیہ طور پر اسراف نہیں ہوتا۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں
کہ کیا خزانے کی تلاش سے ان کو انعام کیا نکلا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ بورڈ. بلیک اینڈ وائٹ بورڈ. چلیں جی دکھائیے ذرا ہمیں بھی، ہم بھی تو چیک کریں بلیک اینڈ وائٹ بورڈ نکلا ہے یا نہیں. جی ٹھیک ہے جناب، بلیک اینڈ وائٹ بورڈ محمد صوبان کو نکلا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ محمد صوبان کے لیے سوال کیا ہے. محمد صوبان بھائی، آپ نے جس سوال کا جواب دے کر یہ بلیک اینڈ وائٹ بورڈ حاصل کرنا ہے، وہ سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قافلے والوں کے ساتھ ام معبد کے خیمے کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے اس گھر کے اندر کیا دیکھا تھا؟ بکری. بکری دیکھی تھی. کیا واقعی بکری تھی وہاں پر؟ ان کا جواب درست ہے. تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ہم اپنے مدنی منع کو بلیک اینڈ وائٹ بورڈ تحفے میں دیں گے. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور اگلی مدنی منی کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. مصباح. مصباح. مصباح کون سا کلر نکال کر لائی ہیں؟ ریڈ. ریڈ کلر نکال کر لے کر آئی ہیں. چلیں جی پھر ریڈ کلر کا بلون بھی لے آئیے مصباح بھائی. چلیں جی ریڈ کلر کا بلون ہمارے پاس آ چکا ہے جس پر ریڈ کلر کی ہی ریبن بندھی ہوئی ہے. چلیں مصباح بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی آ گیا تحفہ. کیا تحفہ نکلا ہے بیٹا؟ کلے سیٹ. کلے سیٹ. چلیں جی ہم اپنی مدنی منی کو کلے سیٹ تحفے میں ضرور دیں گے، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے کاٹا تھا؟ سانپ. پکا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تھا. جواب درست دے دیا ہے. اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. میرا نام احمد رضا ہے. احمد رضا بھائی کون سا کلر نکال کے لائے ہیں؟ ریڈ. ریڈ کلر ہے. دکھائیے ذرا. ارے واقعی ریڈ کلر مل گیا آپ کو تو. چلیں جی ریڈ کلر لے آئیں پھر. چلیں جی ریڈ کلر کا بلون لے کر آ گئے احمد رضا بھائی. آپ ریڈی ہیں اس بلون سے ہوا نکالنے کے لیے؟ چلیں پھر بسم اللہ پڑھ کے نکالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں احمد رضا بھائی کیا تحفے میں نکلا ہے ذرا دکھائیے، پڑھ کر بتائیے. بلکہ روز پین. روز پین نکلا ہے. ارے لڑکیوں والا تحفہ نکل آیا ہے. یوسف بھائی مجھے منی باکس چاہیے. ارے منی باکس چاہیے. چلیں بھائی آپ کو منی باکس دے دیتے ہیں، لیکن منی باکس کے لیے آپ کو پھر سوال کا جواب بھی تگڑا دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہے. غلام یاسین. غلام یاسین بھائی کون سا کلر نکال کر لے کر آئے ہیں؟ جی پنک. پنک کلر. جلدی سے پنک کلر کا بلون لے آئیے پھر. چلیں جی پنک کلر کا بلون بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اور غلام یاسین بھائی بھی موجود ہے. غلام یاسین بھائی ریڈی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی. ارے آپ سب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں بلون کے لیے؟ چلیں بیٹھ جائیں گے بیٹا. شاباش. کیا تحفے میں نکلا ہے؟ موبائل ریزر. چلیں جی موبائل ریزر ضرور ہم تحفے میں دیں گے، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کتنی اونٹنیاں تیار کی تھی؟ 2. 2 اونٹنیاں تیار کی تھی. واقعی 2 کی تھی؟ جی جی. پکا؟ کیا یہ صحیح بتا رہے ہیں؟ تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ہم اپنے مدنی منع کو موبائل ریزر تحفے میں دیں گے. اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. حسن رضا. حسن رضا بھائی کون سا کلر تلاش کر کے لے کر آئے ہیں؟ بلیک. بلیک کلر. اور بلیک کلر کا تو آپ نے امام شریف بھی باندھا ہوا ہے. چلیں جی بلیک کلر کا بلون بھی لے آئیے پھر. چلیں جی بلیک کلر کا بلون بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ ہمارے حسن رضا بھائی کے لیے اس بلیک کلر کے بلون سے کیا تحفہ گرتا ہے. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ چلیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی کیا تحفہ گرا ہے یہ بتائیے. اوپر کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نیچے تحفہ آیا ہے. کیا تحفے میں نکلا ہے بیٹا؟ کار منی باکس. کار منی باکس. چلیں جی ہم کار منی باکس ضرور دیں گے آپ کو، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس عاشق رسول صاحب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کتنے 100 سال انتظار کیا تھا؟ 1200 سال. 1200 سال انتظار کیا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی بیٹا وائٹ بورڈ. وائٹ بورڈ. وائٹ بورڈ تھوڑی تھا. 1200 سال تھے.
وائٹ بورڈ چاہیے. جی وائٹ بورڈ چاہیے. وائٹ بورڈ چاہیے. چلیں آپ کو وائٹ بورڈ تحفے میں دے دیتے ہیں. چلیں جی وائٹ بورڈ ہم اپنے مدنی منع کو تحفے میں دیں گے. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ اپنا نام بتائیں گے بیٹا. علی اکبر المنصور باری. علی اکبر المنصور باری. پھر آگے بس. ارے ایسا تھوڑی ہونا چاہیے, 4-5 پشتوں کا نام تو یاد ہونا چاہیے. نہیں چلیں جی کون سا کلر نکال کے لے کر آئیں؟ بلیک. آپ بھی بلیک کلر لے کر آئیں. چلیں جی بھائی بلیک کلر کا بلون بھی لے آئیے. پھر چلیں جی دیکھتے ہیں علی اکبر بھائی آپ کے لیے کیا تحفہ گرتا ہے. اس کی ریبن کو کھینچنے کی زحمت کرنی ہوگی آپ کو. ریڈی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی تحفہ آپ کا آگے نیچے. چلیں جی کیا نکلا ہے تحفے میں آپ کے لیے؟ کلچ پینسل سیٹ. کلچ پینسل سیٹ. چلیں جی آپ کو کلچ پینسل سیٹ کا تحفہ دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قافلے والوں کو جو راستہ دکھانے والا شخص تھا اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. عبداللہ نام تھا. عامر بن فہیرہ نہیں تھا؟ نہیں تھا پکا؟ جواب انہوں نے درست دیا ہے. چلیں جی آپ لوگ کہتے ہیں تو درست دیا ہے. جواب بالکل درست دیا ہے. کلچ پینسل سیٹ سیدھے ہاتھ سے لیں گے بیٹا. سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. شاباش. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد رجب اتاری. محمد رجب اتاری. کون سا کلر تلاش کر کے لائے ہیں؟ بلو. بلو کلر. چلیں جی بلو کلر کا بلون بھی لے آئیے. پھر بلو کلر کا بلون بھی آ چکا ہے ہمارے پاس. رجب بھائی ریڈی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی کیا تحفہ نکلا ہے رجب بھائی؟ پینٹنگ ٹرے. پینٹنگ ٹرے. چلیں جی آپ کو پینٹنگ ٹرے ضرور دیتے ہیں. لیکن یہ بتائیے ام معبد کے گھر کا جو مالک تھا ان کا نام کیا تھا؟ ابو معبد. جی ابو معبد. کیا ابو معبد ہی نام تھا؟ جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. فہد احمد. فہد احمد بھائی کون سا کلر تلاش کر کے لائے ہیں؟ پنک. پنک کلر دکھائیے ذرا. چلیں جی پنک کلر کا بلون بھی لے آئیے. پھر چلیں جی پنک کلر کا بلون بھی آ گیا ہے. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں جی دیکھتے ہیں کہ اس پنک کلر کے بلون سے فہد احمد کے لیے کیا تحفہ گرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تحفہ نکلا ہے بیٹا؟ اسٹائلش گلیٹر پین. اسٹائلش گلیٹر پین. چلیں جی ہم اپنے مدنی منع کو اسٹائلش گلیٹر پین بھی ضرور تحفے میں دیں گے. لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بکری کا دودھ نکالا تھا تو اس بکری سے کتنا دودھ نکلا تھا؟ پورے گھر کے کٹورے بھر گئے تھے. پورے گھر کے سارے برتن بھر چکے تھے. جواب درست ان کا مانتے ہیں. چلیں جی اپنے مدنی منع کو گلیٹر پین تحفے میں پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنے تو واٹس ایپ کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.